بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا کہ منکرات کو روکنے کا پہلا درجہ۔ جو حدیث میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روکنے کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر تمہیں برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی، اس کے باوجود آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا تو آپ نے خود گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ مثلا ایک شخص خاندان کا سربراہ ہے، خاندان کے اندر اس کی بات چلتی ہے، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے خاندان والے ایک ناجائز اور گناہ کے کام میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں اس کام کو اپنے حکم کے زور پر روک دوں گا تو یہ کام بند ہو جائے گا اور اس کے بند ہونے سے کوئی فتنہ کڑا نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اس سربراہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے اس برائی کو روکے، محض اس خیال سے نہ روکنا کہ اگر میں روکوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا یا فلاں شخص کا دل ٹوٹے گا۔ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اللہ کے حکم ٹوٹنے کے مقابلے میں کسی کے دل ٹوٹنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ فیضی ایک شاعر ہے، اس کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا تخلص فیضی تھا۔ ایک مرتبہ فیضی حجام سے خط بنوا رہے تھے اور داڑھی بھی صاف کرا رہے تھے۔ اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے اور فرمایا، یہ فارسی میں بولا، آغا ریشمی تراشی؟ انہیں اس سے پوچھا، جناب کیا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعر علم و فضل کے بھی مدعی تھے، انہوں نے ہی قرآن کریم کی بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی ہے۔ ان بزرگ کا کہنا یہ تھا کہ تم عالم ہو، تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں علم ہے، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو، یعنی داڑھی منڈوا رہے ہو۔ جواب میں فیضی نے کہا، بلے ریشمی تراشم دل کسے نمی تراشم نمی خراشم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہاں میں داڑھی منڈوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا ہوں۔ گویا کہ فیضی نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ ایک گناہ کر رہا تھا لیکن تم نے مجھے یہ کہہ کر میرا دل توڑ دیا۔ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا، ولے دل رسول اللہ می خراشی، کسی اور کا دل تو نہیں توڑ رہے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو توڑ رہے ہو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کے باوجود تم کر رہے ہو۔ آگے فرمایا کہ دل ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرے۔ بہرحال لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہو گئی ہے کہ دل آزاری نہ ہونی چاہیے، تو بات یہ ہے کہ اگر محبت، پیار اور شفقت اور نرمی سے ذلیل کیے بغیر وہ کسی دوسرے شخص کو منع کر رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کے باوجود اس کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹا کرے، اس کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل ٹوٹنے سے بلند تر ہے۔ البتہ اتنا ضرور کرے کہ کہنے میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے اور اس کی توہین نہ کرے اور اس کو ذلیل نہ کرے، اور ایسے انداز سے نہ کہے جس سے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، بلکہ تنہائی میں محبت سے، شفقت سے اس کو سمجھا دے۔ اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا سربراہ ہے، خاندان میں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں یا گھر والے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں روکتا، تو یہ گناہ کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ سربراہ پر ان کو ہاتھ سے روکنا فرض تھا۔ یا کوئی استاد ہے، وہ شاگرد کو گناہ سے نہیں روکتا، یا کوئی شیخ ہے اپنے مرید کو گناہ سے نہیں روکتا، یا کوئی افسر ہے اپنے ماتحت کو گناہ سے نہیں روکتا، جبکہ ان لوگوں کو روکنے کی طاقت حاصل ہے، تو یہ حضرات ترک فرض کے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی جیسے فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فتنہ کے اندیشے کے وقت زبان سے روکے۔ البتہ بعض اوقات اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس برائی سے روکیں گے تو فتنہ کڑا ہو جائے گا یا طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے گی،
اور بغاوت پیدا ہونے کے نتیجے میں اس سے بھی بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت اگر ہاتھ سے نہ روکے بلکہ صرف زبان سے کہنے پر اکتفا کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ چنانچہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اس استطاعت کے نہ ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے۔ مثلا سینما ہال کے باہر گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اب آپ کو استطاعت حاصل ہے کہ چند آدمیوں کو لے کر جائیں اور ان تصویروں کو گرانے کی کوشش کریں، لیکن اس طاقت کے نتیجے میں خود بھی فتنہ میں مبتلا ہوں گے اور دوسروں کو بھی فتنہ و فساد میں مبتلا کرو گے، اس لیے کہ جوش میں آ کر وہ کام کر تو لیا لیکن پھر خود بھی پکڑے گئے اور دوسروں کو پکڑوا دیا، اور اس کے نتیجے میں ناقابل برداشت مصیبت کھڑی ہو گئی، لہذا یہ کام استطاعت اور طاقت سے خارج سمجھا جائے گا، استطاعت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے اس موقع پر صرف زبان سے روکنے پر اکتفا کرے۔ آگے اور تفصیل ہے کہ خاندان کے سربراہ ان برائیوں کو روک دیں، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔